فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنت. وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا آج کا موضوع حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کبر ہے. حدیث میں آتا ہے الکبر بطر الحق کی وغمت الناس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کبر کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ کے حضور گردن نہ جھکانا اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا. یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان بڑی رکاوٹ ہیں، ایک بڑی آڑ ہیں، ایک بڑی فصیل ہیں. تکبر یعنی اپنے آپ کو کچھ جاننا، کچھ سمجھنا بہت بری خصلت ہے. ایسا کرنا فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی ہے، کیونکہ بڑائی کا حقیقی مستحق وہی ہے اور یہ اس ہی کو زیب دیتا ہے. اسی وجہ سے جبار و متکبر انسان کی مذمت کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں آئی ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، سورہ المومن. اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں ہر تکبر کرنے والے اور جبر کرنے والے پر. وخاب کل جبار عنید، سورہ ابراہیم. خائب اور خاسر ہوا سرکشی کرنے والا دشمن. انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. تحقیق میں نے پناہ مانگی اپنے اور تمہارے پروردگار سے ہر غرور کرنے والے سے جو یقین نہیں رکھتا قیامت کے دن پر، سورہ مومن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا جاننے کی عادت بنا لیتا ہے اس کا نام متکبروں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، اور متکبروں کو جو عذاب ہوگا اس سے یہ بھی دوچار ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر آدمی کا حشر قیامت میں چیونٹی کی شکل میں ہوگا. اللہ کے نزدیک جو ذلت اسے ملے گی اس کے سبب لوگوں کے پاؤں اس پر پڑ رہے ہوں گے. اور فرمایا کہ دوزخ میں ہب ہب نامی ایک غار ہے، گردن کشوں اور متکبروں کو اس میں ڈالا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا فخر و غرور کی وجہ سے کپڑا زمین پر گھسٹتا ہو اس کی طرف اللہ تعالی رحمت کی نظر نہیں فرماتے. اور فرمایا کہ ایک شخص ناز و نخرے سے چل رہا تھا. اس نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو بہت غرور سے دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور اب تک دھنستا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک یہی صورت رہے گی. اور فرمایا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اور چال ڈھال میں ناز نخرے کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر غضبناک کر لیتا ہے. تکبر کی بعض شکلیں بہت ہی قبیح اور بری ہیں. پہلا درجہ اس تکبر کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہو، جیسے نمرود، فرعون اور ابلیس کا تکبر. دوسرے ان لوگوں کا تکبر جنہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور اللہ کی بندگی سے آر محسوس کی. ارشاد باری تعالیٰ ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبد اللہ ولا الملائکۃ المقربون. عیسیٰ اور ملائکہ مقربین اس بات سے آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. سورہ النساء آیت 1. دوسرا درجہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کا ہے. جس طرح کفار قریش نے کہا اور کہنے لگے
کہ ہم اپنے جیسے آدمی کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رسول بنا کر ہمارے پاس کیوں نہ بھیجا، اور انسان کو ہی بھیجنا تھا تو کسی صاحب وقار مرد کو کیوں نہ بھیجا، یتیم کا انتخاب کیوں کیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رُجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، سورہ زخرف آیت 31۔ انہوں نے کہا کیوں نہ اتارا یہ قرآن ان بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر۔ اس قسم کے کفار دو طبقوں پر مشتمل تھے۔ ایک طبقہ کا تکبر ان کے حق میں حجاب بن گیا، حتیٰ کہ انہوں نے تفکر اور تدبر سے کام نہ لیا اور نبوت کو نہ پہچان سکے۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ، وہ لوگ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں انہیں آیات حق کے دیکھنے سے روک دیا جاتا ہے، سورہ الاعراف۔ جبکہ دوسرا طبقہ جانتا تھا اور پھر انکار کرتا تھا۔ تکبر کے سبب ان میں اقرار کی طاقت نہ تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا ظلم اور بڑائی کے سبب انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دلوں کو یقین تھا اس کا، سورہ النمل۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جنس یعنی اپنے ہی جیسے لوگوں کے معاملے میں تکبر کرے اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھے، حق بات قبول نہ کرے اور اپنے آپ کو ان سے بہتر خیال کرے۔ یہ درجہ ان دونوں درجوں سے کم ہے، لیکن بہرحال برا ہے۔ اس کے بھی دو سبب ہیں۔ ایک تو یہ عظمت و کبریائی اور بڑائی اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے، بندہ تو عاجز اور ضعیف ہے، کوئی کام اس کے اختیار میں نہیں۔ بڑائی کے دعوے اس کو زیب نہیں دیتے کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے، اور جب یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے تو گویا اللہ تعالیٰ سے جھگڑا پیدا کر لیا۔ اس متکبر کی مثال ایسی ہے کہ کوئی غلام بادشاہ کا تاج اپنے سر پر رکھ کر تخت پر بیٹھ جائے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بادشاہ اس پر کس قدر غضبناک ہوگا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، العظمۃ ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہما قسمتہ۔ عظمت میری ازار اور کبریائی میری ردا یعنی چادر ہے، جو ان میں جھگڑے گا میں اسے مروڑ کر رکھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر تکبر کا حق ہے، لیکن بندے کو بندے پر نہیں، اور جو ایسا کرے گا گویا اس نے خالق سے لڑائی مول لے لی۔ جیسے کوئی شخص بادشاہ کے خاص غلاموں کو ایسا حکم کرے جو بادشاہ کے سوا کوئی نہ کرتا ہو۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ تکبر دوسروں کو صحیح اور سچی بات بھی قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں وہ دین کے مسائل میں بھی جھگڑتے ہیں۔ اس لیے جب حق بات کسی کے منہ سے نکلتی ہے تو تکبر دوسرے سے انکار کرا دیتا ہے، اور حق کا انکار کافروں اور منافقوں کی عادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا مکالمہ ذکر فرمایا ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، سورہ حامیم سجدہ آیت 26۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت اور اپنی بیہودہ بکواس کرتے رہو، یعنی شور کرو، تالیاں سیٹیاں بجاؤ، چیخ چیخ کر باتیں کرو، تاکہ حاضرین یعنی سننے والوں کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان کے دل قرآن کی بلاغت اور خوبیوں سے متاثر نہ ہوں۔ شور و غل ڈالنا ان کافروں کا وتیرہ تھا، وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 206 میں اللہ کا ارشاد ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو
تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اخذت العزت بالاسمی، تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے۔ عزت کے معنی غرور اور انانیت کے ہیں۔ غرور اور انا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی سے کہا جائے کہ خدا سے ڈرو اور وہ کہے کہ میاں اپنے کام سے کام رکھو تو یہ سخت گناہ ہے۔ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا۔ اس نے یہ بات کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں کہی تھی بلکہ تکبر کی وجہ سے کہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں تو پھر یوں ہی سہی، اور پھر وہ زندگی بھر ہاتھ ہلا ہی نہیں سکا، یعنی وہ دائیں ہاتھ کو حرکت دے ہی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا قصہ قرآن کریم میں بطور کہانی بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس کا مقصد تکبر کے نقصانات کو واضح کرنا ہے۔ ابلیس نے تکبر ہی کی وجہ سے یہ کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ صاد آیت 76۔ تکبر نے اسے اس درجے پر پہنچا دیا کہ اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی اور سجدہ نہ کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ تکبر کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ جو تکبر کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایسی بات محسوس کرتا ہے جو بقول اس کے دوسروں میں نہیں۔ اس کی 7 وجوہات و اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب علم ہے، اور علم کا تکبر بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک عالم اپنے آپ کو علم سے آراستہ دیکھتا ہے تو دوسروں کو جانور گدھا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ علم کی بنا پر لوگوں سے تعظیم اور خدمات اور مراعات لینا چاہتا ہے، دعوتوں میں جا کر احسان جتاتا ہے اور عاقبت کے کاموں میں اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو بہتر خیال کرتا ہے، اور اپنی نجات کا تو اسے پکا ہی یقین ہوتا ہے، اور دوسروں کے حق میں یہ سوچتا ہے کہ یہ سب ہی میری دعا اور نصیحت کے محتاج ہیں اور میرے طفیل ہی دوزخ سے نجات پائیں گے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفت العلم الخیلہ، اپنے آپ کو بڑا جاننا علم کی آفت ہے، اور فی الحقیقت ایسے عالم کو عالم کہنے سے جاہل کہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حقیقت میں عالم تو وہ ہے جو آخرت کو سامنے رکھے اور صراط مستقیم کی باریکیوں کو پہچانے، اور جس نے یہ جان لیا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس معاملے میں چھوٹا سمجھے گا اور اپنے انجام کو سامنے رکھ کر تکبر نہیں کرے گا، اور وہ اس لیے بھی تکبر سے بچے گا کہ علم کہیں اس کے خلاف حجت نہ بن جائے۔ دوسرا بڑا سبب زہد و عبادت میں تکبر، کیونکہ عابد، زاہد، صوفی اور پارسا لوگ بالعموم تکبر سے خالی نہیں ہوتے، حتیٰ کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہماری خدمت اور زیارت کرنا دوسروں کے حق میں بہتر ہے، گویا کہ اپنی عبادت کے سبب لوگوں پر احسان رکھتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کا یہ بھی خیال ہو کہ اور لوگ تو تباہ ہونے والے ہیں، مغفرت تو بس ہماری ہی ہوگی۔ لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ فرمایا گیا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر جاننا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اپنے اہل ایمان تابع داروں کے لیے اپنے بازو پھیلا دیجئے۔ سورہ الحجر آیت 88، یعنی اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ ایک اور جگہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سورہ آل عمران آیت 159۔ اللہ کی رحمتوں سے یہ بھی ایک رحمت ہے کہ آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا ہے، اور اگر آپ تند خو اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے تکبر کا اظہار کر کے فخر کرتا ہو
کہ فلاں کی حقیقت اور اس کی عبادت تو کچھ بھی نہیں، میں اس سے زیادہ عبادت گزار ہوں، راتوں کو جاگنے والا ہوں، دن کو روزہ رکھنے والا ہوں، روزانہ قرآن ختم کرتا ہوں۔ ایسا شخص خود ستائی میں گرفتار ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کرامتی بتاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسا شخص پسند ہے جو خود کو اپنی نظر میں کچھ نہ سمجھے۔ تیسرا تکبر نسب کی وجہ سے تکبر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو میں نے اس کو کہہ دیا، او حبشی کے بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر آپے سے باہر نہ ہو، کیونکہ کسی گورے کا بچہ کالے کے بچے پر فضیلت نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے اور بطور معافی اس بھائی سے کہا کہ اپنا پاؤں میرے منہ پر رکھو۔ گویا جب انہیں معلوم ہو گیا کہ میری گفتگو میں تکبر تھا تو اس طرح عاجزی کی تاکہ تکبر ٹوٹ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی آپس میں فخر کرنے لگے تو ایک نے کہا کہ میں تو فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں، تم کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اسی طرح دو آدمیوں نے فخر کا اظہار کیا، حتیٰ کہ ایک نے تو اپنی 9 پشتیں گن ڈالیں تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اس سے فرما دیں کہ وہ دوزخ میں ہیں اور تو ان میں 10واں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنم میں کوئلہ بن گئے ان پر بھی فخر نہ کرو، ورنہ اللہ کے نزدیک مٹی سے بھی بدتر ہو جاؤ گے، کیونکہ ایسا آدمی فی الحقیقت نجاست سونگھتا ہے اور چکھتا ہے۔ چوتھا سبب حسن و جمال ہے۔ پانچواں سبب تونگری ہے۔ آدمی اپنے مال و دولت کا ذکر کرتا اور اس پر فخر کرتا ہے اور دوسروں کو گدھا اور مفلس کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے جیسوں کو تو خرید سکتا ہوں۔ سورہ کہف میں 2 بھائیوں کا قصہ ہے۔ ایک نے کہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، آیت 34۔ میرا مال تجھ سے زیادہ ہے اور مجمع بھی میرا زبردست ہے۔ چھٹا سبب قوت ہے کہ آدمی کمزور لوگوں پر تکبر کرے۔ 7واں سبب متبعین، شاگرد، غلام، نوکر اور مریدین کی کثرت ہے۔ تکبر کا ایک سبب عداوت اور حسد بھی ہے۔ تکبر کے اسباب جان لینے کے بعد ان کا علاج جاننا بھی ضروری ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بیماری انسان پر سعادت کے راہ بند کر دیتی ہے یا اسے جنت سے محروم کر دیتی ہے، اس کا علاج ضروری ہے، اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو۔ تکبر کی بیماری ایسی ہے کہ جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اس کا علمی علاج تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو پہچانے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کبریائی اور عظمت اللہ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں، اور اس کے ساتھ ہی انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ مجھ سے زیادہ ذلیل و خوار اور حقیر و کمتر نہیں۔ انسان کے علاج کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ قدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ سورہ عبس آیت 17 سے لے کر 22 تک۔ انسان ہلاک ہو جائے، وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ اس کو نطفہ سے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ کیا، پھر اس کی راہ آسان کی، پھر اس کو مارا، پھر قبر میں گاڑا، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت سے روشناس کرایا اور انسان کی ابتدا و انتہا اور درمیانی کڑیاں بیان کر دیں کہ تم کون ہو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے، نیست سے زیادہ کوئی شے ناچیز نہیں، اور آدمی نیست تھا، یعنی کیونکہ اس کا نام و نشان نہ تھا اور ازل سے پیدا ہونے کے وقت تک پردے میں چھپا ہوا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، ہر انسان پر ایک مدت ایسی آئی ہے کہ وہ کوئی ذکر کی گئی چیز نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پیدا کیا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز حقیر نہیں، پھر نطفہ اور علقہ کو پیدا کیا جس کی حقیقت ذرا سا پانی اور خون ہے، اور وہ بھی ناپاک، اور آدمی کو اس نیست سے ہست کیا اور اس کی اصل ناچیز مٹی گندے پانی اور پلیت خون سے بنائی۔ اس کے بعد انسان گوشت کا ٹکڑا تھا، لیکن ایسا کہ اس میں سماعت و بصارت، گویائی اور قوت و حرکت کچھ بھی نہ تھی، گویا ایک جمع ہوا بے جان پتھر تھا جسے اپنی بھی خبر نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سماعت، بصارت، ذوق، گویائی کی قوت و قدرت دی، ہاتھ پاؤں وغیرہ تمام اعضاء پیدا کیے۔ انسان دیکھتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہ تھی، نہ مٹی میں تھی، نہ نطفہ میں، اور نہ ہی خون میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عجائبات اس لیے پیدا کیے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، نہ کہ تکبر کرے، کیونکہ انسان نے یہ چیزیں اپنی کوشش سے تو پیدا نہیں کی کہ ان کو تکبر کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الروم آیت 20 میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک آدمی ہو کر جگہ بجگہ تم پراگندہ ہوئے، یعنی پھیل رہے ہو۔ پس انسان پر لازم ہے کہ ہر حال میں ذہنی تکبر کے خلاف عمل کرے، حق کو قبول کرے، اللہ کی قدر پہچانے اور انسانوں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دے، کیونکہ سب کی اصل ایک ہی ہے۔ تعریف کے لائق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔